بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غازی عباس علیہ السلام پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں کہ خیموں سے حضرت عباس علیہ السلام کو پیغام دیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بلا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض فرماتی ہیں، خدا اس شدید امتحان میں آپ کو کامیاب فرمائے، آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس مشکل وقت میں میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیں۔ حسین اپنی بہن کی بات کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہیں سے آواز دی، بیٹے آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو بچے اون و محمد علیہم السلام آ گئے اور بی بی نے فرمایا، بھیا یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں، یہ بچے ہیں، میری یہ نظر قبول فرمائیں۔ میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب حسین کے دل کو اور زخمی نہ کریں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے عرض کی، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی علیہ السلام اور نانی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کس طرح پیش ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے اور کہا، مامو جان ہمیں اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بچوں کو تیار کیا اور جگر کے ٹکڑے مقتل روانہ کر دیے۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر نے آواز دی، حسین اب جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے۔ بچے میدان میں جنگ کرتے رہے، حق جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والے نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے پیش کر دیں۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں شہزادے راہ خدا میں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے، فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں پر نہیں روئیں، نہ مدینے پہنچ کر، نہ جنت البقیع پہنچ کر، لیکن جب اپنے گھر پہنچی تو اپنے بیٹوں کی جائے نماز دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آپ بہت روئیں۔ آپ اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ آپ کے شوہر نے آپ کو پہچانا بھی نہیں۔ آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ آپ کا لقب ام المصائب ہو گیا۔ قرآن کریم میں شہیدوں کی کچھ اس طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی، جو بھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم کو اس قطرہ خون سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، مظلوم ہو کر ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے،
اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے ہیں۔ آیات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کرنا اور ہجرت کرنا افضل ترین عمل ہے، اور پروردگار عالم دنیا و آخرت میں ان کو اس کا بہترین صلہ عنایت فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔